مولانا امان اللہ المدنی حفظہ اللہ تشریف فرما ہے۔ میں موصوف سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ 10 منٹ میں اپنا خیال اظہار فرمائیں اور مجمع کو اپنے خطاب سے محظوظ فرمائیں، مستفیض فرمائیں۔ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. معزز و مکرم صدر اجلاس، علماء اکرام، بزرگان دین، دینی ملی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ آج ہم لوگ ایک دینی محفل میں نیک نیتی کے ساتھ اللہ کے گھر کی تعمیر و ترقی کے لیے جمع ہیں۔ علماء اکرام کی مواعظ حسنہ سماعت کر رہے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ ہم صحیح چیز کو سنیں، سمجھیں اور عمل کر سکیں۔ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھا عمل کون کرتا ہے؟ اگر کہا جائے کہ مقصد تخلیق یہی ہے کہ انسان اچھا سے اچھا عمل کرے تو دلیل کی روشنی میں یہ بات برحق ہوگی۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، لیکن عمل صالح بھی عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مقصد ہے۔ اس لیے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اچھا عمل کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو مقصد حیات بتایا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اچھا عمل ہمارا اس وقت ہوگا جب وہ عمل قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہو، جب وہ عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق ہو۔ حقیقت میں ایک انسان اگر اچھا عمل کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر اس کی حفاظت فرماتا ہے، اسے اجر سے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اس کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نوازتا ہے، اور آخرت میں نوازنا یہ تو برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا عمل اگر آپ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے بندے بنیں گے، تو یاد رکھیں دلیل کی روشنی میں صریح دلیل یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا اور آپ کی اولاد کی حفاظت فرمائے گا، آپ کی دنیا میں آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ بس یہ کہ وہ اچھا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، نیک نیتی کے ساتھ ہو، آپ کے اچھے عمل میں اخلاص ہو۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کمیت کو نہیں دیکھتا ہے کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیفیت کو دیکھتا ہے۔ کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل
صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اگر آپ اچھا عمل کرتے ہیں تو آخرت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر آپ کو نواز دے گا۔ تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَ الْمُؤْمِنِ، اس بات کو یاد رکھیے کہ اچھے عمل کا صلہ اور بدلہ اور اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی صرف آخرت میں نہیں دے گا، آپ کی قبر میں نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر بھی آپ کو دے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اچھا عمل کرتا ہے۔ کر کے دیکھو میرے بھائیوں، اچھی نیت کر کے دیکھو اور اچھا عمل کر کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے مال کے اندر، آپ کی دولت کے اندر، آپ کی اولاد کے اندر، آپ کے سماج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح برکت عطا فرمائے گا، آپ کو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سعادت نصیب فرمائے گا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سکون عطا فرمائے گا۔ آپ اچھا عمل کر کے دیکھو، کون کیا کر رہا ہے اس کی طرف نہ دیکھو، آپ اچھا عمل کرو۔ موسیٰ اور خضر کا واقعہ آپ یاد کیجئے، دونوں جا رہے تھے، ایک گاؤں میں پہنچے، خضر علیہ السلام نے کہا یہ دیوار ہے، یہ دیوار گر رہی ہے، منہدم ہو رہی ہے، اس کے اندر خزانہ ہے، 2 یتیم بچوں کا گھر ہے، اس کو ہمیں صحیح کر دینا چاہیے۔ گاؤں والے بہت اچھے نہیں تھے، اچھے اخلاق کے مالک نہیں تھے۔ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم لوگوں کو، ان دونوں نے کہا تھا اللہ کے 2 نیک بندے، ہو سکتا ہے کہ دونوں نبی یا ایک نبی کنفرم موسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہماری ضیافت کر دیجئے، ہم بھوکے ہیں کچھ کھلا دیجئے۔ گاؤں والوں نے کھلانے سے انکار کر دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اچھا عمل کیا۔ کیوں کیا کیا؟ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے، وہ دیوار گر رہی تھی، سورہ کہف کے اندر موجود ہے، دیوار گر رہی تھی، دونوں نے اس کو صحیح کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گھر کے اندر خزانہ تھا ان 2 یتیم بچوں کا، ان کے والد نیک تھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کے والد نیک آدمی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے والد کے نیکی کے کام یا نیک ہونے کی وجہ سے، رجل صالح ہونے کی وجہ سے غیبی مدد فرمائی، اور ان دونوں نے ان کا گھر بنا دیا۔ آج ہم پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں، اپنے آپ سے پریشان ہیں، اپنے بچوں سے پریشان ہیں، اپنے گھرانے سے پریشان ہیں، اپنے خاندان سے پریشان ہیں، اپنے سماج سے پریشان ہیں۔ اگر پریشانی کو دور کرنا ہے، آپ کو سعادت چاہیے، خوشی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑیے، اس سے مانگیے، وہ ہر چیز دے گا میرا بھائی۔ نیک نیتی، اپنے اندر نیک نیتی یاد رکھو۔ یہ قرآن اور حدیث کی بات کے ساتھ ساتھ تجربے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ اپنے اندر نیک نیتی پیدا کیجئے، سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر 1 مہینے کے اندر، 2 مہینے کے اندر، 1 سال کے اندر اللہ تعالیٰ اگر تو مجھے کچھ نوازے گا تو میں اس کے ذریعے فلاں کام کروں گا، تیرے گھر کی تعمیر کروں گا، ایک مسجد بناؤں گا، ایک مدرسہ بناؤں گا، ایک غریب کی کفالت کروں گا، ایک بیمار کی مدد کروں گا، ایک یتیم کی کفالت کروں گا، ایک بیوہ کا میں دیکھ ریکھ کروں گا۔ اللہ کی قسم تم نیک نیتی کے ساتھ سوچ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کو عطا فرمائے گا۔ میں نے مدینہ منورہ کے اندر ایک دکان دیکھی ہے، البیک، جو حجاج کرام یا معتبرین جاتے ہیں، مسجد نبوی کے بالکل قریب ایک بہت ہی مشہور ہوٹل ہے البیک، بیک اس کا نام ہے البیک۔ اس کے مالک نے جب دکان ڈالی تو یہ نیت کر لی کہ اس سے جتنا بھی مال ہوگا، جتنی بھی آمدنی ہوگی، اس کا 60% میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ لکھ پڑھ کر آج بھی بہت سارے لوگ ہیں میرے بھائیوں، اللہ والے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، بزنس کا آغاز کرتے ہیں، تجارت کا آغاز کرتے ہیں، اس وقت اپنے اوپر واجب قرار دیتے ہیں کہ 10% اس کا جو بھی منافع ہوگا قیامت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے وہ لکھ دیتا ہے، رجسٹرڈ کر دیتا ہے۔ کوئی نہیں کرتا ہمارے علاقے میں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیتا ہے۔ وہ البیک والے نے کہا کہ جو بھی منافع ہوگا اس کا 60%، 40 بھی نہیں، 40% میں اپنے اوپر خرچ کروں گا، اپنے بچوں پر خرچ کروں گا، میرا مال ہوگا، اور اس میں سے 60% یعنی اگر 100 روپیہ اگر اس میں سے منافع ہو تو میں اللہ کی راہ میں، اللہ کی قسم اگر آپ اس دکان میں کھانے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو کم سے کم 2 گھنٹہ آپ کو ہاتھ میں لے کر کے جانا پڑے گا، تب جا کر کے آپ کو وہاں کھانا ملے گا خرید کر کے 2 گھنٹہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت ہے، یاد رکھو میرے بھائیو، ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا۔ یہ عمل صالح کرنا ہر انسان پر واجب ضروری ہے، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ غریب ہو، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اوپر کرے گا۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ آج ہمارے علاقے میں، ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ ہیں، 2-4 بیٹے ہو گئے اور وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، میں نے بڑے سے بوڑھے آدمی جس کے بیٹھنے کے لیے الگ سے گاڑی بنائی گئی، الگ سے سیٹ بنائی گئی، پیسے کی کوئی کمی نہیں مدینہ منورہ کے اندر میری آنکھ نے دیکھا، لیکن روزانہ وہ آفس جاتا ہے۔ اس حالت میں اللہ کی قسم وہ چل نہیں سکتا ہے، تو چل نہیں سکتا ہے، لیکن روزانہ اس کو جانا ہے، سائن کرنا ہے، ڈیوٹی نبھانا ہے، روزانہ بیچارہ جاتا ہے، چل نہیں سکتا 100 بار، لیکن وہ کام کرتا ہے۔ کام کرو میرے بھائی، اپنے آپ کو مشغول کر لو۔ اگر تم نے اپنے آپ کو مشغول کر دیا تو سمجھ جاؤ کہ بہت ساری برائیوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ دنیا میں کیا ہوگا، آپ کے پڑوس میں کیا ہو جائے گا،